بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میری 1 سال پہلے منگنی ہو گئی ہے، میں شادی کا کہہ رہا ہوں تو لڑکی والے منع کر رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا ایک بیٹا پڑھ رہا ہے، اس پر سارا خرچہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ بغیر کسی خرچے وغیرہ کے کر دو تو وہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے، میری رہنمائی فرمائیے میں کیا کروں۔ اسلام میں بیٹی کی شادی پہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، تو جاہلانہ ہندوانہ رسم ہے، سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اگر شادی بچی کی کرنی ہے تو آپ سے خرچہ لے لیں، وہ فوری طور پر آپ ان کو دے دیں پیسے، بھائی میری ہونے والی بیوی ہے تو یہ لو پیسے، آپ نے جو کپڑے وپڑے بنانے اس کے لیے بنا لو، تو آپ ان کو پیسے دے دیں، بولے بھائی دلہن کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو آپ کپڑے شپڑے جو بنانے آپ بنا لیں۔ پھر بھی نہیں مانتے، وہ جہیز وہیز کی وجہ سے کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے، تو گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، بولیں بھائی جہیز کی جگہ کہاں ہے، جہیز تو ویسے ہی غیر شرعی رسم ہے، تو فرنیچر وغیرہ ڈال دیں، بولیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کہیں صوفے کہاں رکھیں گے آپ، تو دیکھ لیں سارا میں نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ پھر بھی نہیں مان رہے تو آپ ان کو بول دیں، یا تو آپ صبر کر سکتے ہیں تو صبر کریں، نہیں کر سکتے آپ بولیں بھائی مجھے کوئی اور رشتہ مل گیا میں وہاں کر لوں گا، پر آپ کے ذمے اس منگنی کو نبھانا لازم نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ایجاب و قبول یا نکاح کے بغیر اگر کوئی جھوٹ میں یہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا وہ تمہارا شوہر ہے اور میں ہاں میں جواب دوں تو کیا اس طرح کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی، اس طرح ایجاب و قبول کرنا پڑتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ کسی بھی عورت کوئی کہہ دیں 2 گواہوں کی موجودگی میں میری بیوی ہے اور وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں میں اس کی بیوی ہوں، تو نکاح نہیں ہوگا اس سے، یہ جھوٹی خبر ہوگی، جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میری امی حافظہ تھیں، ان کو گھر کے کاموں کی وجہ سے قرآن کی دہرائی کا وقت نہیں ملتا تھا، گھر کے کاموں میں ان کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا تھا، وہ مدرسے جانا چاہتی تھیں مگر کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے مدرسے بھی نہیں جا سکیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کو گناہ ملے گا؟ نہیں جی، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو قرآن پر پڑھ کے بھول جائے تو بہت سخت عذاب ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ پڑھنا لکھنا ظاہر اتنا رواج نہیں تھا، تو اس بات کا امکان تھا کہ پڑھنا لکھنا ہی بھول جائیں وہ، یعنی دیکھ کے پڑھنا نہ پڑھ سکیں، تو راجح قول یہی ہے، تو حفظ کر کے یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے ضرور کہ آپ کو اللہ نے قرآن حفظ کروایا، اتنی بڑی نعمت ملی اور آپ اس کو بھول گئے، تو قابل ملامت ہے ایسا شخص، لیکن انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اس پہ، تو اور خاص طور پہ آپ کی والدہ کے پاس وقت بھی نہیں تھا، تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عبدالعزیز صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کیا والد محترم کا ہر حکم بجا لانا چاہیے؟ کیا ان کے احکامات ماننے کی کوئی حد ہے یا وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے؟ دیکھیں ہر حکم ماننا چاہیے جو بھی آپ کی استطاعت میں ہو، البتہ کچھ احکام ایسے ہیں جو آپ کے انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، اللہ نے اس کو کچھ بنیادی حقوق دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، والد کرنے نہیں دے رہے، تو آپ اگر اپنے خرچے پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا فیوچر یہاں سے وابستہ ہے، والد بلا وجہ منع کر رہے ہیں، تو والد کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، اور والد صاحب کو اس جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، گھر میں کوئی فرد موجود ہے والد کی خدمت کے لیے، تو پھر بھی والد صاحب بلا وجہ روک رہے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش تو کریں، والد کو منائیں کسی طریقے سے، لیکن زبردستی اس طرح کی چیزوں میں حق نہیں ہے روکنے کا۔ اسی طرح آپ کوئی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، یا دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن والد صاحب کہتے ہیں نہیں فلاں کام کرو، تو یہ سب چیزوں میں انسان کے ایک بنیادی حقوق ہیں، اس میں والد صاحب زبردستی نہیں کر سکتے۔ اولاد کو تو یہی حکم ہے حتی الامکان وہ اپنے والد کو والدہ کو منا کے رکھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ اس میں اگر والد کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے جائیں تو پھر تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکے، وہ کہیں کہ گھر سے ہی نہ